السلام علیکم۔ عمران خان کرکٹ کے کھلاڑی سے سیاست کے کھلاڑی تک کا دلچسپ اور سنسنی خیز سفر، جھکنے سے انکار، سب کے پرخچے اڑا دیے۔ بہت ہی خاص ولاگ ہے، مکمل دیکھیے گا اس ولاگ کو۔ ولاگ شروع کرنے سے پہلے آپ کی خدمت میں کہوں گا کہ فلسطین کے ہمارے بھائی دکھ میں ہیں، سخت پریشانی میں ہیں۔ یقین کیجئے غزہ میں جو میں ویڈیوز دیکھتا ہوں غزہ کے حوالے سے، مختلف ٹی وی چینلز پر وہاں کی فوٹیجز دیکھتا ہوں تو دل کانپ جاتا ہے۔ آپ بھی یقیناً دیکھتے ہوں گے۔ تو اپنے بھائیوں کو اپنی دعاؤں میں بھی یاد رکھا کریں، اور اپنے فیس بک، انسٹاگرام، ٹویٹر، اپنے اکاؤنٹ پر، اپنے سوشل میڈیا کا جو بھی آپ کا اکاؤنٹ ہے اس پہ ایک پوسٹ لگا دیا کریں۔ اگر آپ کو پوسٹ بنانے میں دقت ہوتی ہے یار تو میری پوسٹ نے شیئر کر لیا کریں۔ میں کوشش کرتا ہوں روزانہ 1-2 پوسٹ لگاؤں غزہ کے مظلوموں کے لیے۔ تو اپنے موضوع پر آتے ہیں بغیر کسی توقف کے۔ میں تھینکفل بھی ہوں، نئے میرے سبسکرائبر آ رہے ہیں، جو نئے لوگ میرے ہم سفر بن رہے ہیں انہیں میں اپنے چینل پہ دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ مجھے آپ کے فیڈ بیک کا بھی انتظار رہتا ہے۔ تو جب میرے ساتھ آئیں، اکٹھا کرتے ہیں علم، روشنی اور کیا کہتے ہیں انصاف کا سفر، اور لڑتے ہیں، جہاد کرتے ہیں ظلم، نا انصافی اور جہالت اور تاریکی کے سفر والوں کے ساتھ۔ عمران خان جب کرکٹ کا آغاز کیا تو ایک اوسط درجے کا کھلاڑی تھا 72-73 میں۔ پھر اس نے محنت کی، اور ایسی محنت کی کہ 78 میں دنیا کا بہترین آل راؤنڈر بن گیا۔ اچھا، اس کا مقابلہ تھا کس سے؟ ایئن بوتھم، رچرڈ ہیڈلی، کپل دیو۔ آج بھی کرکٹ کی تاریخ میں انہیں بطور بہت بڑے آل راؤنڈر ان سب لوگوں کو یاد کیا جاتا ہے۔ جب وہ پاکستان کرکٹ ٹیم میں آیا تو یہ ایک شکست خوردہ ٹیم تھی، جس ملک میں بھی جاتی شکست ان کا مقدر ہوتا، اور خود اعتمادی تھی ہی نہیں، گفتگو کرنے کا طریقہ نہیں آتا تھا کسی کو، تو ہر ملک میں جاتے شکست در شکست در شکست۔ ایک شکست خوردہ ٹیم میں اس نے ایسی جان ڈالی کہ اسے دنیا کی بہترین ٹیم بنا دیا۔ پھر وہ ملک جو پاکستان میں آ کر پاکستان کو ہراتے تھے، ان کے ملکوں میں جا کے ان کو شکستیں دینی شروع کر دی۔ انڈیا کو انڈیا میں ہرایا، پہلا کپتان۔ انگلینڈ کو انگلینڈ میں ہرایا، ویسٹ انڈیز کو ویسٹ انڈیز میں ہرایا۔ یہ سارا عمران خان کے کریڈٹ میں جاتا ہے۔ سیاست پر بات کریں گے بعد میں، پہلے ذرا کرکٹ کی بات میں کر لوں اس کی۔ ویسٹ انڈیز کی جس ٹیم کو ہرایا وہ یہ ٹیم نہیں تھی جو آج کل ہے۔ دنیا کے کسی بھی زمانے کی اگر آپ ایک ٹیم بنائیں تو بیسٹ ٹیم جو ہوگی میرے خیال میں وہ ویسٹ انڈیز کی وہ ٹیم جس کا کلائیو لائٹ کیپٹن تھا، ویو رچرڈ، ڈیسمنڈ ہینز، گورڈن گرینج بیٹنگ میں، اور بولنگ تو ان کو دیکھ کے خوف آتا تھا۔ ایک وقت پہ مائیکل ہولڈنگ، اینڈی رابرٹس، سلویسٹر کلارک، کولن کرافٹ، میلکم مارشل اسی زمانے میں آ گیا تھا، وہ نوجوان تھا۔ دنیا کے 5-6 خطرناک تیز ترین بالر تھے، اور اس پیس سے بال کرتے تھے کہ آدھی ٹیم، ایک میچ ہوا 6 انگلینڈ کے کھلاڑی زخمی ہو گئے، باؤنس کرتے تھے، اور اس وقت باؤنس پر پابندی بھی نہیں تھی۔ اس طاقتور ٹیم کو شکست دی عمران خان نے۔ اس زمانے میں بھی کرکٹ کیریئر کے دوران بھی اس کے خلاف سازشیں، بغاوتیں ہوتی رہیں۔ جاوید میاں داد کو 82 میں کپتان بنا دیا۔ اس وقت جاوید میاں داد کی عمر آئی تھنک 21 اور 22 ایئرس تھی۔ جو پرانے لوگ ہیں وہ میرے ساتھ ایگری کریں گے، نئے بچوں کو پتہ نہیں ہے، وہ اسٹیٹسٹک پڑھتے ہیں، اس حساب سے اعتماد کرتے۔ اچھا بیٹسمین تھا، یہ ہم نہیں کہتے کہ جاوید میاں داد مجھے اچھا لگتا تھا، جاوید میاں داد ایک اچھا بیٹسمین تھا۔ کپتانی کا بہرحال بوجھ سہنے کے لیے اس کے نازک کندھے تیار نہیں تھے، کپتان بننے کا اہل نہیں تھا۔ ایز اے بیٹسمین ایک اچھا بیٹسمین تھا۔ عمران خان کو اسے کپتان بنا دیا۔ بغاوت ہوئی، پہلے مشتاق محمد تھا، اس کی ریٹائرمنٹ کے بعد کی میں بات کر رہا ہوں۔ اچھا، پھر کیا ہوا؟ عمران خان کو پہلے بنایا، اناؤنس عمران کو، پھر جاوید میاں داد کو بنا دیا۔
بعد میں عمران خان نے کہا کہ خوددار آدمی ہے، اس کی خودداری کا تقاضا، اس نے کہا میں ایسی کرکٹ نہیں کھیلتا، کاؤنٹی کرکٹ کھیلتا رہا، بینسن اینڈ ہیجز وہ آسٹریلیا میں بھی کھیلتا تھا، جا کے آسٹریلین لیگ کرکٹ بھی اس نے کھیلی، کاؤنٹی کرکٹ کھیلی، اور کاؤنٹی کرکٹ میں بھی وہ دنیا کا مہنگا ترین کھلاڑی تھا۔ سرے کے لیے، گلمورگن کے لیے کھیلا، آکسفورڈ یونیورسٹی کے لیے بھی کھیلا، کیمبرج یونیورسٹی کے لیے بھی کھیلا، اور کرکٹ کا دنیا کا مہنگا ترین کھلاڑی تھا اپنے وقت میں۔ اس کا ریٹ جب لگتا تھا تو وہ اس کا ریٹ ویو رچرڈ یا ان سے بھی اوپر لگتا تھا، اپنے وقت کا مہنگا ترین کھلاڑی تھا۔ اچھا جی، اب اس کی 92 کا ورلڈ کپ بھی جیتا۔ جب وہ کرکٹ کھیل رہا تھا تو میں آپ کو عرض کر رہا تھا اس کے خلاف اس وقت بھی سازشیں بھی ہوئیں، بغاوتیں بھی ہوئیں، لیکن کوئی اسے نہیں توڑ سکا۔ نہ وہ پی سی بی کے آگے جھکا، نہ کسی وزیر اعظم کے آگے جھکا، بلکہ جنرل ضیاء جیسے ڈکٹیٹر کو بھی یہ درخواست کرنی پڑی جب اس نے کہا کہ میں ریٹائرمنٹ لینے لگا تو آپ 88 میں اس نے کہا تھا میں اب اور کرکٹ نہیں کھیلتا۔ جنرل ضیاء جیسے بندے نے اس سے ریکویسٹ کی کہ آپ اپنے ملک کے لیے کھیلو، اور وہ اپنے ملک کی آواز پر جنرل ضیاء کے کہنے پر اپنے ملک کے لیے وہ واپس آیا، اور پھر 92 کا ورلڈ کپ، وہ ٹرافی، وہ آپ دیکھیں، وہ پاکستان کی قوم کو اگر خوشی کے کچھ لمحات زندگی میں ملے ہیں تو ان میں سے ایک میرے خیال میں ایم سی جی میں میلبرن کرکٹ گراؤنڈ کا وہ آخری لمحات جب وہ ٹرافی وصول کر رہا تھا، اور اس کی ٹرافی لینے کے بعد اس نے کہا تھا کہ یہ ٹرافی مجھے لے کے جائے گی، میں نے اپنی ماں کی یاد میں ایک کینسر ہاسپٹل بنانا ہے، میرے ملک میں کینسر کے مریضوں کا کوئی علاج کرنے والا نہیں ہوتا۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ کرکٹ کے دوران بھی اس کے خلاف سازشیں، ریشہ دوانیاں ہوتی رہیں۔ ماجد خان اس کا کزن، اس نے بھی بغاوت کی عمران خان کے خلاف، شکست کھائی، اور اسے کرکٹ خیر آباد کہنی پڑی۔ ظہیر عباس، ایک بڑا نام، ایک بڑا لیجنڈری بیٹسمین، اس میں کوئی شک نہیں، اسے ایشین بریڈ مین کہا کرتے تھے، بڑا طبی کا بیٹسمین تھا، اس میں کوئی شک نہیں۔ ظہیر عباس پاکستان کی کرکٹ ہسٹری کا ایک بڑا بیٹسمین تھا، عمران خان کے خلاف بغاوت کی، اپنی منزل پہ پہنچ گیا۔ کپتان بہت مضبوط اعصاب کا انسان تھا، اسے کوئی شکست کبھی نہیں دے سکا۔ اس کی خودی، اس کی سیلف رسپیکٹ، وہ کہتے ہیں کہ جو اپنی عزت خود نہیں کرتا اس بدبخت کی کوئی اور کیا عزت کرے گا۔ کپتان اس وقت بھی ایسا تھا جب کرکٹر بھی تھا، وہ اپنی عزت کرتا تھا، لوگوں کی عزت کرتا تھا اور عزت کرواتا تھا، لوگ اس کی عزت کرتے تھے۔ بہرحال یہ تھی اس کی کرکٹ کی کہانی۔ 92 کا ورلڈ کپ جیتا، یہاں کرکٹ کہانی ختم ہوتی ہے۔ ماں کی المناک موت کے بعد اس کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہوا کہ میں اب سوشل ویلفیئر کے کام کروں گا۔ سیاست میں اس کا آنے کا کوئی پروگرام نہیں تھا۔ میں اس وقت بھی، آپ یقین کیجئے، میرے پاس وہ ہیں، میرے پاس ڈاکومنٹس بھی ہیں، ہم اس وقت بھی تھی جب اس نے شوکت خانم کا آغاز کیا تھا تو اس کے اس نئے کام میں ہم اس کے ساتھ تھے۔ زیادہ نہیں کرتے تھے، 2 روپے، 4 روپے، 10 روپے، 20 روپے شوکت خانم میں، بلکہ فرسٹ ٹائم میں اپنی بات کروں تو ایک دفعہ میری ٹوٹل جس وقت میرے جیب میں 500 روپیہ میری قیمت تھی میرے جیب میں تھے، میں نے شوکت خانم کی، عمران خان کے قدموں میں، ان 500 میں سے آپ یقین کیجئے 200 میں نے اپنے پاس رکھا تھا اور 300 روپیہ میں نے عمران خان کے قدموں میں پھینک دیا تھا۔ بہرحال سیاست وہ نہیں کرنا چاہتا تھا، زرداری اور نواز شریف کی رویوں کی وجہ سے اسے سیاست میں آنا پڑا۔ ان کے چوروں، ان کی چوریوں، ان کے ڈاکوؤں نے اسے مجبور کیا کہ اس نے شوکت خانم کے لیے وہ کام کرنے لگا تو اسے احساس ہوا یار ایسے نہیں ہوگا، میرے ملک میں جو ظلم انہوں نے مچایا ہوا ہے ان کے خلاف مجھے جہاد کرنا ہے۔ اس نے فیصلہ کیا اور سیاست کے خاردار جنگلوں میں اس نے چھلانگ لگا دی۔ اللہ تعالیٰ بہادروں کی مدد کرتا ہے۔ جس آدمی کو اللہ پر یقین ہوتا ہے اسے اللہ پر یقین تھا، اور اب بھی اللہ پر اس کا انتہائی درجے کا۔ دیکھیں ذاتی حیثیت میں ہم میں خامیاں ہیں، ہم اس طرح کے وہ صحابہ کرام والے طرز کے مسلمان یار آج کے زمانے میں ہو ہی نہیں سکتے، یہ ممکن نہیں ہے۔ مدینہ کی ریاست ہمیں بھی پتہ ہے آج کے زمانے میں مدینہ کی ریاست بنے گی نہیں، بن سکتی، کسی کا باپ بھی نہیں بنا سکتا۔ مدینہ کی ریاست تو تب وہ بن سکتی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی ہوتا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو نبی آئے گا نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کیا کوئی نبی آ سکتا ہے کہ مدینہ جیسی ریاست بنائے؟ نہیں بن سکتی۔
عمران خان یہ نہیں کہتا کہ میں مدینہ جیسی ریاست بنا کے چھوڑوں گا یا میں بنا سکتا ہوں. پھر صحابہ کرام ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ، کیا اس طرح کے صحابہ کرام آج کے زمانے میں نہیں ہو سکتا؟ وہ تو ممکن نہیں ہے. اس نے یہ کہا ہے کہ میری سوچ، میرا آئیڈیا یہ ہے کہ میں مدینہ کی ریاست کی پیروی کروں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس انداز کی ریاست بناؤں جہاں کوئی غریب کسی امیر کا غلام نہ ہو، ایک غریب آدمی بھی عزت کے ساتھ زندگی گزار سکے. یہ اس کا ڈریم تھا. غلامی میں پسچے ہوئے یہاں پاکستان میں آپ یقین کریں، وہ مشرقین مکہ جو تھے اس وقت کے، جو عرب کے حالات تھے، اس سے ملتے جلتے حالات یہاں پر ہیں. آج بھی سندھ کا وڈیرا، بلوچ سردار، پنجاب کا چودھری، آپ کو پتہ ہے اپنے عری کے ساتھ، اپنے ملک، اپنی زمینوں پر پورا دن کھیتوں میں کام کرنے والے مظلوم مزدور کے ساتھ سلوک کیا کرتا ہے. اور وہ مزدور جو پورا دن ان کھیتوں میں ہل چلاتا ہے شدید گرمی میں 50 درجے کے ٹمپریچر پر سندھ کے علاقوں میں، اس بیچارے کو پیٹ بھر کے روٹی کا لقمہ نہیں ملتا. اس لیے کہتے ہیں کہ انسانیت مر رہی ہے اور تمدن مسکراتا ہے. اس ملک میں انسانیت مرتی ہے اور تمدن مسکراتا ہے. اس ملک کا جرنیل مسکراتا ہے، اس ملک کا جج مسکراتا ہے، اس ملک کا لیڈر مسکراتا ہے، اور انسانیت مر جاتی ہے. ان حالات کو دیکھ کر عمران خان سیاست کے میدان میں آیا. اس نے چھلانگ لگائی. یہ کہتے ہیں عمران خان کا ساتھ چھوڑ دیں گے ہم. خدا کے بندو، ظالموں، یہ کیسے ممکن ہے؟ ہم نے تو پورے پاکستان کی سیاست کا مطالعہ بھی کیا ہوا ہے، اور ان کے یہ جو قومی غدار ہیں، یہ جو پیسے کی اولاد ہیں، یہ جو پیسے کے پجاری ہیں، ان کا ہر روپ ہم نے دیکھا ہوا ہے. دوبارہ ان کے ساتھ آ جائے گا پاکستان کے عقل مند لوگ یا دانشمند یا پڑھا لکھا آدمی؟ ممکن نہیں ہے. کوئی آدمی جس نے اپنی غیرت کا خود گردن کاٹنی ہے یا اپنی غیرت کو خود اپنے ہاتھوں سے ذبح کرنا ہے، میں اس کی بات نہیں کر رہا. کوئی خوددار آدمی، کوئی باوقار آدمی، عزت نفس والا آدمی، جس کی کوئی سیلف رسپیکٹ ہوتی ہے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا وہ خودکشی کرنی تو پسند کرے گا. لیکن نواز شریف، زرداری، فضل الرحمان، پی ڈی ایم، ان ڈاکوؤں کے ساتھ وہ کبھی نہیں جائے گا. عمران خان نے اپنے قوم کو بیدار کیا، اسٹیٹسٹک بتایا. عمران خان نے ایک چیز اپنی قوم کو اویئرنیس دی. وہ 20 سال اس نے محنت کی ہے، نوجوانوں کی ذہن سازی کی ہے. پاکستان میں کسی کو کیا پتا تھا پاکستان کی جی ڈی پی ہوتی کیا ہے، جی این پی ہوتی کیا ہے، پاکستان پر قرضہ کتنا ہے، کتنا قرضہ لیا، کون کتنا لوٹ کر اس ملک کو لے گیا، کس نے ایون فیلڈ میں محل بنائے، کس نے سرے محل بنائے، کس نے دبئی کے بڑی عمارتیں خرید لیں، کس نے دعا میں قطر میں بڑی بلڈنگز اور ریڈ کو اور وہ پلازے کھڑے کر دیے. عمران خان نے ایک عام آدمی تک یہ ساری باتیں پہنچا دی ہیں. تھوڑا سا بھی جو پڑھا لکھا نوجوان ہے اس کے ذہن میں بھی یہ باتیں آ گئی ہیں جن کا ہمارے تو کسی آدمی کو، یہ پڑھے لکھے لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ ان کا ہر بچہ، ہمارے ملک کا میرا بچہ 3 لاکھ روپے کا مقروض ہے. وہ یار میں نے کبھی اپنے بچے کے لیے کسی سے قرض لیا؟ مجھے کسی حکومت نے میرے بچے کی تعلیم کے لیے قرض دیا؟ مجھے کسی حکومت نے میرے بچے کے علاج کے لیے مجھے قرض دیا؟ پھر میرا بچہ 3 لاکھ روپے کا کیسے مقروض ہوا؟ عمران خان نے لوگوں کو یہ بات بھی بتا دی. یہ ہیں اس کے گناہ، اور ان گناہوں کے جرم میں، اس گناہ کے، وہ جمال الدین افغانی کا مجھے وہ خط یاد آتا ہے جو ترکی استنبول کی جیل سے، جمال الدین افغانی بہت بڑی شخصیت تھے، میں انہیں اللہ کے ولیوں میں شمار کرتا ہوں. جمال الدین افغانی کی زندگی کے بارے میں پڑھیے گا. اس نے بھی اپنے افغانستان سے نکلا. اس کے اچھا جو لوگ بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے اوپر بڑی مصیبتیں آیا کرتی ہیں. افغانستان میں جمال الدین افغانی پیدا ہوا، افغانوں نے قدر نہیں، نکال دیا، قدر نہیں کی. ایران چلا گیا، ایران والوں میں گیا، وہاں قدم جمنے لگے، انہوں نے بھی نکال دیا. عراق چلا گیا، وہاں سے انہوں نے نکالا. مصر چلا گیا، انہوں نے نکالا. ترکی گیا، انہوں نے نکالا. فرانس گیا، فرانس والوں نے نکالا. انگلینڈ گیا، انگلینڈ والوں نے نکالا. رشیا آیا واپس. پوری زندگی پین اسلامک موومنٹ کے لیے، امت مسلمہ کے اتحاد اور یگانگت کے لیے. اس کی جو اس نے کہا ڈریم تھا، کیا تھا؟ کہ پوری دنیا کے مسلمان متحد ہو جائیں. اور ان کو متحد کرنے کے لیے وہ ان کو متحد کرنے کی بات کرتا تھا، اسے وہ اپنے ملکوں سے نکال دیتے تھے. اور کوئی اسلامی ملک اسے اپنے ملک میں رہنے تک کی اجازت نہیں دے رہا تھا.
آخر میں وہ جب اس کی موت قریب آئی جمال الدین افغانی کی، تو ایک خط لکھا اس نے استنبول کی جیل سے، کہتے ہیں موت سے 3 دن پہلے وہ خط پڑھیے گا، میرے تو آنسو آ جاتے ہیں اس خط کے بارے میں، وہ میں نے وہ پڑھا ہے، اس کے خط کے 2 جملے میں آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ ایسے اس وقت میرے سامنے اسکرپٹ نہیں ہے، ورنہ میں اسکرپٹ سے میں نے ویکیپیڈیا میں بھی وہ ہے، تو وہ انگلش میں نے نہیں، میں ذرا اردو ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ لکھا اس نے جامعہ ازہر کے مصر کے مفتی اعظم کو اس نے وہ خط لکھا تھا، وہ جمال الدین افغانی کا دوست تھا، تو اس نے اپنے خط میں لکھا، میں اپنی قوم کی آزادی کی جنگ لڑ رہا تھا، میری قوم نے مجھے اس جرم میں گرفتار کر لیا ہے۔ کہا میں اپنی قوم کی آزادی کے لیے لڑ رہا تھا، اس جرم میں میری قوم نے مجھے پابند سلاسل کر دیا ہے، مجھے جیل میں ڈال دیا ہے۔ موت کے سائے میرے قریب آ رہے ہیں، میں جانتا ہوں موت میرے قریب آ رہی ہے، اور مجھے ایک دکھ ہے، مرنے کا دکھ نہیں ہے، مجھے دکھ یہ ہے کہ دور تک مجھے نشان منزل نظر نہیں آ رہا۔ یہ تھے جمال الدین افغانی کے الفاظ۔ عمران خان جمال الدین افغانی کے نقش قدم۔ اچھا، جمال الدین افغانی پر اقبال نے بھی کچھ لکھا ہے، اقبال کو بھی جمال الدین کو وہ آئیڈیلائز کرتے تھے۔ اقبال رحم اللہ، اقبال بھی کوئی معمولی شخص نہیں تھے، ہم قدر نہیں کرتے ہیں۔ الحمدللہ یہ دھرتی بڑی زرخیز ہے، بڑی عظیم ہستیاں اس ملک میں پیدا ہوئی ہیں، تو اقبال بھی جمال الدین افغانی سے بہت متاثر تھے۔ تو بہرحال یہ جمال الدین افغانی کے بارے میں، اپنے بزرگوں کے، اپنی اعلیٰ شخصیات کے بارے میں یاد پڑا کرو۔ میرے نوجوانوں میں نوجوانوں سے مخاطب ہوں، خدا کے لیے اپنے اسلاف کے اپنا ہیرو ایسے لوگوں کو بناؤ جو ہیرو بننے کے قابل ہیں۔ یہی تو تمہاری بےغیرتی ہے، تمہارا ہیرو کوئی ایکٹر بنتا ہے، کوئی کرکٹر ہے، وہ تمہارا ہیرو بن جاتا ہے۔ سچن ٹنڈولکر، وراٹ کوہلی، انوشکا شرما تمہاری ہیرو بن گئی ہے۔ ظالم کے بچوں، ان کو ہیرو نہ بناؤ۔ ہیرو بننے کے لیے صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہیرو بننے کی کیا، آپ کو آئیڈیلائز کرنے کی کسی کی، اس سے بڑا آئیڈیل کون ہو سکتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل بناؤ، صحابہ کرام کو آئیڈیل بناؤ، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو اپنا آئیڈیل بناؤ، آئیڈیل سلطان صلاح الدین کو بناؤ، سلطان ٹیپو کو بناؤ، ایسے لوگوں کو اپنا آئیڈیل بناؤ جو آزادی پسند تھے، جو آزادی کے لیے مر مٹنے پر یقین رکھتے تھے، ان کو اپنا ہیرو بناؤ۔ 2 ٹکے کے لوگوں کو تم اپنا ہیرو بنا رکھتے ہو، یہ ہیرو بننے کے قابل ہے؟ یہ بندر کی اولادیں۔ تو بہرحال میں یہ ویڈیو کے درمیان میں اس طرح کے تڑکے تڑکے لگتے ہیں نا، میں نے ایک میسج دینا ہوتا ہے، بعد میں عمران خان کی کر رہا ہوں، وہ کہتا ہے میں ریاست مدینہ بناؤں گا، یہ ہے اس کا جرم۔ آج اس پر جو کیسز بنے ہیں، میں نے پچھلے ویلاگ میں ان کا ذکر کیا تھا، وڑ گیا کیا؟ خدا کے بندو، تم عمران خان کو سزا دو گے سائفر کیس میں، وڑ گیا سائفر کیس۔ عمران خان کو القادر ٹرسٹ یونیورسٹی کے کیس میں، وڑ گیا القادر ٹرسٹ یونیورسٹی۔ 9 مئی کو کیا ہوا ہے؟ کیا قیامت ٹوٹی ہے اس ملک پر؟ تو بڑی بڑی قیامتیں ٹوٹی ہیں، وہاں تو کسی نے آواز تک نہیں اٹھائی۔ اس ملک میں تو ماڈل ٹاؤن والا واقعہ، کراچی میں سانحہ کارساز 6 مئی سانحہ کارساز جیاں والا واقعہ، ادھر 500 ڈرون اٹیک، 500 ڈرون اٹیک۔ پٹھانوں کا خون بہت سستا ہے، پٹھانوں کو مارو، ان کا خون بہت سستا ہے، ان کو مار کے امریکہ سے ڈالر لو، اس سے ثواب دارین حاصل ہوتا ہے۔ ایسے لیڈروں کو آپ دوبارہ اقتدار میں لائیں گے؟ الیکشن قریب آ رہے ہیں۔ بہرحال ایک بات، کبھی اپنی امید نہیں توڑنی چاہیے۔ کپتان کی کامیابی کی ایک وجہ اللہ پہ اسے یقین تھا، اور وہ مقابلہ کرنے پہ بلیو کرتا تھا، آخری بال تک لڑتا تھا۔ آج بھی لڑ رہا ہے، ہمیں کپتان پر یقین ہے، اور ہم کپتان تک، اور میں کپتان کے جو کپتان کے حمایتی ہیں، جو کپتان سے محبت رکھنے والے ہیں، انہیں میں یہ بات ضرور کہوں گا، کپتان نے کہا تھا ہمیں گھبرانا نہیں ہے۔ ہم کپتان کو کہتے ہیں کپتان ہم نہیں گھبرائے، آپ نے بھی گھبرانا نہیں ہے۔ اور پی ٹی آئی کے دوستوں سے میں کہہ رہا ہوں، میں بھی کہہ رہا ہوں، میرے دوستوں گھبرانا نہیں ہے، اللہ پر یقین رکھیں گے، اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ اور باقی بھی فیض احمد فیض، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں۔ ویڈیو کو شیئر کیجئے گا، لائک کیجئے گا، اور اس ویڈیو کو، چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں گے تو زیادہ ثواب درائن حاصل ہوگا۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.